السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 20، قصہ نمبر 77۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا گوشت کھانا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ دیکھا کہ ان کے سامنے گوشت رکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یہ گوشت کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے متردد ہو کر کہا، گوشت کھانے کو میرا جی چاہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ جس چیز کو بھی تمہارا جی چاہے گا کھاؤ گے؟ کسی شخص کے اسراف والا عمل کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کو جو چیز بھی مرغوب ہو کھا لے۔ قصہ نمبر 78۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک شراب نوش۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سوار آدمی پر نظر پڑی جو تیزی سے چلا آ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں تلاش کرتا ہے۔ اتنے میں وہ آدمی آیا تو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اگر مقروض ہو تو ہم تمہاری اعانت کر دیتے ہیں، اور اگر کسی سے خوف زدہ ہو تو ہم پناہ دیے دیتے ہیں، لیکن اگر تو کسی شخص کو قتل کر کے آیا ہے تو پھر تجھے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور اگر تو ان لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا تو ہم تجھے کسی اور علاقے میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ میں نے شراب نوشی کی، میں بنو تمیم کا ایک فرد ہوں، اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کوڑے لگائے ہیں، میرا منہ کالا کر کے لوگوں میں پھرایا ہے، اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اس آدمی کے ساتھ نہ کھائیں اور نہ بیٹھیں۔ میرے دل میں آیا کہ 3 کاموں میں سے ایک کام کر گزروں، یا تو تلوار کا انتظام کر کے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر لوں اور ان کو تلوار سے ماروں، یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو جاؤں اور آپ مجھے شام بھیج دیں، کیونکہ شام کے لوگ مجھے نہیں پہچانتے، اور یا پھر میں دشمنوں کے پاس چلا جاؤں اور ان کے ساتھ شامل ہو کر کھاؤں اور پیوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تمہارے اس عمل سے خوشی نہیں ہوئی، میں زمانہ جاہلیت میں حرمت سے قبل تمام لوگوں سے زیادہ پیتا تھا، اور یہ زنا کی طرح نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، اگر تم نے یہ حرکت دوبارہ کی تو میں تمہارا منہ ضرور کالا کروں گا اور لوگوں میں چکر لگاؤں گا۔ اگر تمہیں میری بات کا حق ہونا معلوم ہو گیا ہے تو لوگوں کو حکم دو کہ وہ اس آدمی کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اور اس کے ساتھ کھائیں پئیں۔ اگر یہ آدمی توبہ طائب ہو جائے تو اس کی شہادت کو قبول کرو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو اٹھایا اور اس کو 200 درہم عطا کیے۔ قصہ نمبر 79۔ دودھ فروش عورت کی بیٹی۔ ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی خبر گیری میں مصروف تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو کسی کے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی اٹھو جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا، اماں کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹی جاؤ بھی دودھ میں پانی ملا دو، عمر تو ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ اس لڑکی نے جواب دیا، اماں اگر عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نیک لڑکی کی بات بہت پسند آئی۔ اپنے غلام اسلم کو جو اس وقت ان کے ہمراہ تھے فرمایا، اے اسلم اس دروازے کی شناخت رکھنا اور یہ جگہ بھی یاد رکھنا۔ پھر وہ دونوں آگے چل دیے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلم وہاں جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ کہنے والی لڑکی کون ہے اور اس نے کس عورت کو جواب دیا، اور کیا ان کے ہاں کوئی مرد ہے؟ اسلم معلومات لے کر واپس آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کنواری غیر شادی شدہ ہے اور وہ اس کی ماں ہے اور ان کے ہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ پھر فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو عورت کی حاجت ہے تو میں اس کی شادی کر دوں، اور اگر تمہارے باپ میں عورتوں کے پاس جانے کی طاقت ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی سے نکاح کرنے میں مجھ پر سبقت نہ لے جاتا۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری تو بیوی ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے بھی کہا کہ میری بھی بیوی ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا جان میری بیوی نہیں ہے، آپ میری شادی کر دیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا اور اپنے بیٹے عاصم سے اس کی شادی کر دی، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بنی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بنو امیہ کے سب سے زیادہ عادل حکمران اور 5ویں خلیفہ راشد تھے۔ قصہ نمبر 80۔ اے ابن عمر، تجھے تیرے حصے کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ہمراہ مدینہ کے کسی راستے میں چلے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چھوٹی بچی نظر آئی، جس کا حال یہ تھا کہ کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، سر کے بال بکھرے ہوئے اور پراگندہ تھے، بھوک اور کمزوری کی وجہ سے گری جاتی تھی، کبھی کھڑی ہوتی اور کبھی گر جاتی۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہائے، یہ کتنی محتاج ہے، تم میں سے کوئی اس کو پہچانتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، جو اپنے والد محترم کے برابر ہی کھڑے تھے، امیر المومنین، آپ اس بچی کو پہچانتے نہیں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، کون ہے یہ؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آپ کی ایک بیٹی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میری کون سی بیٹی ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ فلاں ہے، عبداللہ بن عمر کی بیٹی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے کہا کہ میں اس کو کس حالت میں دیکھ رہا ہوں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آپ کے مال نہ دینے کی وجہ سے ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا نہ دینا تجھے کیوں مانے ہوا؟ کہ تم بھی اپنی بیٹیوں کے لیے وہ کماتے جو طاقتور اپنی بیٹیوں کے لیے کماتے ہیں؟ خدا کی قسم، مسلمانوں کے مال میں سے تمہارا جو مقررہ حصہ ہے، اس کے سوا تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، خواہ وہ تجھے کافی ہو یا نا کافی۔ میرے اور تمہارے درمیان یہ کتاب اللہ فیصل ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اس سے آگے کے قصے انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔